الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 64 سنتیں سیکھی۔ نمبر 65، جب دونوں سجدے کر لے تو رکعت کے لیے پنجوں کے بل۔ نمبر 66، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھے، یہ سنت ہے۔ ہاں، کمزوری وغیرہ یا عذر کے سبب اگر زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھا جب بھی حرج نہیں۔ سنت کیا ہے کہ پنجوں کے بل اٹھے، جو اپنے پاؤں کے پنجے ہیں ان کے بل اٹھے اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر پھر اٹھے۔ اب دوسری رکعت میں ثنا اور تعوذ نہ پڑھے بلکہ بسم اللہ شریف پڑھے اور آگے شروع کرتا جائے۔ جس طرح پہلی رکعت پڑھی ایسے ہی دوسری رکعت بھی مکمل کرے۔ نمبر 67، دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بایاں پاؤں بچھا کر۔ نمبر 68، دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا۔ اب دوسری رکعت سے فارغ ہوئے اتحیات بیٹھنا ہے۔ وہ کس طرح بیٹھنا ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر دایاں کھڑا کر کے دونوں سرین اس پر رکھ دینی ہے اور دایاں قدم کھڑا کرنا ہے۔ نمبر 70، اور دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا، یہ مرد کے لیے ہے سنت کہ اس کے پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہوں۔ نمبر 71، اور عورت دونوں پاؤں دائیں جانب نکال دے۔ عورت دائیں جانب دونوں پاؤں نکال دے گی اور مرد کے لیے کیا ہے کہ ایک پاؤں پر بیٹھے اور دوسرا پاؤں اس کا کھڑا رہے اور انگلیاں قبلہ رخ ہوں، تو یہ سنت ہے۔ نمبر 72، اور بائیں سرین پر بیٹھے عورت۔ نمبر 73، اور دانا ہاتھ داہنی ران پر رکھنا۔ نمبر 74، اور بائیں پر۔ نمبر 75، اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا کہ نہ کھلی ہوئی ہوں نہ ملی ہوئی۔ نمبر 76، اور انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا، گھٹنے پکڑنا نہ چاہیے، گھٹنوں کو پکڑنا نہیں، جو کنارہ ہے گھٹنے کا اس پر انگلیوں کے کنارے آنے چاہیے، تو یہ سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 77، شہادت پر اشارہ کرنا، یوں کہ چنگلیا اور اس کے پاس والی کو بند کر لے، انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا حلقہ باندھے اور لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے اور اللہ پر رکھ دے اور سب انگلیاں سیدھی کر لے۔ حدیث میں ہے جس کو ابو داؤد اور نسائی نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تشہد میں کلمہ شہادت پر پہنچتے تو انگلی سے اشارہ کرتے اور حرکت نہ دیتے۔ نیز ترمذی اور نسائی اور بیہقی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی کہ ایک شخص کو 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے دیکھا، فرمایا توحید کر توحید کر، یعنی ایک انگلی سے اشارہ کر۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب اشہد اللہ پر پہنچنا ہے، لا پر پہنچیں گے تو یہ 2 انگلیاں ان کو ایسے بند کر لیں گے۔ یہ جو بڑی انگلی ہے اس کو اور انگوٹھے کو اس کا حلقہ بنا لیا، یہ باقی رہے گی یہ شہادت کی انگلی۔ یہ شہادت کی انگلی اٹھائیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ پر نیچے کر لیں گے اور ہاتھ سیدھا کر دیں گے۔ طریقہ کار، دونوں انگلیاں بند، یہ حلقہ بن گیا اور یہ انگلی کھڑی کرنی ہے، یوں، یہ طریقہ کار ہے۔ کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے صرف ایسے کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے کر کے ایسے کرتے ہیں، یعنی پورا انگلی یعنی پوری مٹھی بنا کر پھر ایسے کرتے ہیں۔ تو اصل طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دونوں انگلیاں بند اور ان دونوں کا حلقہ اور ایک انگلی سیدھی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا پر کھڑی کرنی ہے، اللہ پر نیچے رکھ دینی ہے، ہاتھ سیدھا کر لینا ہے۔ کئی لوگ شروع سے شروع کر دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ پھر ہاتھ رکھتے ہیں، ایسا نہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ،
الا پر نیچے، اور طریقہ کار یہ درست طریقہ کار ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ایسے ہلاتے رہتے ہیں۔ ہم نے حدیث مبارکہ سنی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب شہادت پر پہنچتے تو انگلی سے اشارہ کرتے، حرکت نہ دیتے، اشارہ کرتے، حرکت نہ دیتے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ کچھ لوگ لگے رہتے ہیں ایسے ایسے کرنے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویسا ہی کریں گے، انگلی اٹھائیں گے، حرکت نہیں دیں گے، انگلی کو حرکت نہیں دیں گے، صرف اٹھائیں گے۔ اٹھانا مقصود ہے، حرکت دینا مقصود نہیں۔ مسئلہ اور نمبر 78، قعدہ اولا کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھے بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر اٹھے۔ ہاں اگر عذر ہو تو حرج نہیں۔ جب اٹھنا ہے 2 رکعت پڑھ لی، التحیات بھی پڑھ لیا، اب اٹھنا ہے تو کیسے اٹھیں گے؟ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر گھٹنوں کے زور پر اوپر اٹھیں گے، ہاتھوں کو نیچے رکھ کر نہیں، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر بندہ مجبور ہے، اس سے اس طرح نہیں اٹھا جاتا، تو پھر جیسے چاہے اٹھے۔ مسئلہ، نماز فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں افضل سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور سبحان اللہ کہنا بھی جائز ہے، اور بقدر 3 تسبیح کے چپکا کھڑا رہا تو بھی نماز ہو جائے گی، مگر سکوت نہ چاہیے۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں افضل یہ ہے کہ بندہ الحمد شریف پڑھے، لیکن اگر نہیں بھی پڑھتا تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ صرف کھڑا رہا، کچھ بھی نہیں پڑھا، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر گئی، اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا تو بھی اس کی نماز ہو گئی۔ اور اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب رکوع میں چلا گیا تو بھی اس کی نماز ہو گئی۔ لیکن افضل کیا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ مسئلہ، دوسرے قعدہ میں بھی اسی طرح بیٹھے جیسے پہلے میں بیٹھا تھا اور تشہد بھی پڑھے۔ بعد میں تشہد پڑھنے کے بعد کیا کرے؟ نمبر 69، تشہد دوسرے قعدہ میں درود شریف پڑھنا، اور افضل وہ درود ہے جو پہلے مذکور ہوا، یعنی درود ابراہیمی یہ افضل ہے کہ یہ قعدہ کے بعد یہ پڑھا جائے، اللہم صلی علی سیدنا محمد کے درود پاک پڑھے۔ درود شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء طیبہ کے ساتھ لفظ سیدنا کہنا بہتر ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی کہے گا پھر بھی ہو جائے گا، لیکن یہ کہہ لینا یہ بہتر ہے۔ اور درود شریف کی کیا فضیلتیں ہیں وہ بھی ہم تھوڑی سن لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو مجھ پر 1 بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ درود پاک پڑھنے کی برکتیں ہیں اور درود پڑھنے کے فضائل ہیں۔ مزید بھی انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے۔ نمبر 80، قعدہ اخیرہ کے علاوہ فرض نماز میں درود شریف پڑھنا نہیں۔ دوسری رکعت ہے اور بندے نے قعدہ کر لیا، تشہد پڑھ لی، عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا، اب اس کے بعد کیا کرے؟ کھڑا ہو جائے اور اپنی تیسری اور چوتھی رکعت پوری کرے۔ جب چوتھی پوری کر لی تو پھر درود پاک پڑھنا ہے، اس سے پہلے درود پاک نہیں پڑھنا۔ نمبر 80، اور نوافل کے قعدہ اولا میں بھی مسنون ہے۔ نوافل بھلے 4 پڑھ رہے ہوں، بھلے 8 پڑھ رہے ہوں، 10 پڑھ رہے ہوں، جتنے بھی پڑھ رہے ہوں، جب 2 رکعتیں پڑھ لیں گے تو اس میں سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ درود پاک پڑھ لے۔ نمبر 81، درود کے بعد دعا پڑھنا۔ درود پڑھ لیا، اب دعا بھی پڑھے۔
جو ہم عموماً پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو ہم عموماً نماز میں پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بھی کوئی پڑھنا چاہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بھی جو قرآن مجید میں دعائیں آئی ہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 82، دعا عربی زبان میں پڑھیں، غیر عربی میں مکروہ ہے۔ دعا عربی زبان میں پڑھیں گے، اردو، پنجابی، فارسی، کسی اور زبان میں نہیں۔ اگر پڑھ لی تو یہ مکروہ ہے، بہرحال نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ، اپنے اور اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے جب کہ مسلمان ہوں، اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا مانگے، خاص اپنے ہی لیے نہ مانگے بلکہ سب کے لیے مانگے۔ مسئلہ، ماں باپ اور اساتذہ کے لیے مغفرت کی دعا حرام ہے جب کہ وہ کافر ہوں اور مر گئے ہوں، کفر کی حالت میں مر گئے ہوں، تو پھر ان کے لیے دعا کرنا یہ درست نہیں۔ اور اگر مر گئے ہوں تو دعائے مغفرت کو فقہاء نے کفر تک لکھا ہے، پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے۔ یعنی جن کے والدین کافر ہوں تو پھر وہ یہ دعا نہیں پڑھیں گے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، پھر وہ یہ نہیں کہیں گے ربنا اغفر لی کہیں گے، اس کے بعد پھر آگے چلے جائیں گے، ولوالدی نہیں کہیں گے، وللمؤمنین یہ کہیں گے یوم یقوم الحساب۔ اور اگر کسی کو پتہ ہے کہ میرے والدین حالت کفر میں مرے اور پھر بھی ان کے لیے دعا مانگ رہا ہے تو اس کے لیے تو دعا مانگنا حرام ہے، اور اگر وہ مر گئے ہیں کفر کی حالت میں تو اب کفر تک بھی بندہ پہنچ سکتا ہے کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اگر زندہ ہوں تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ نمبر 83، مقتدی کے تمام انتقالات امام کے ساتھ ساتھ ہونا۔ مقتدی جو بھی کام کرے گا امام کے ساتھ ساتھ کرے گا، یہ نہیں کہ امام کہیں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ کہیں ہے، ایسا نہیں۔ نمبر 84 اور 85، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 بار کہنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 86، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ نمبر 87، دائیں طرف سلام میں منہ اتنا پھیرے کہ داہنا رخسار دکھائی دے اور بائیں میں بایاں رخسار دکھائی دے، اس قدر منہ پھیرے کہ یہ گال اس کو اپنا گال نظر آ جائے۔ کچھ لوگ سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ دوسروں کو نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، یہاں کندھے پر دیکھے اور اپنا یہ گال نظر آ جائے، اس قدر دیکھنا ہے۔ مسئلہ، علیکم السلام کہنا مکروہ ہے، یوں ہی آخر میں وبرکاتہ ملانا بھی نہ چاہیے، بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہیں گے۔ نمبر 88، سنت یہ ہے کہ امام دونوں سلام بلند آواز سے کہے۔ نمبر 99، مگر دوسرا بنسبت پہلے کے کم آواز سے ہو، پہلا بلند آواز سے، دوسرا اس سے کم آواز سے۔ مسئلہ، اگر پہلے بائیں طرف سلام پھیر دیا تو جب تک کلام نہ کیا ہو دوسرا دائیں طرف پھیر لے، پھر بائیں طرف۔ سلام کے اعادہ کی حاجت نہیں، اور اگر پہلے میں کسی طرف منہ نہ پھیرا تو دوسرے میں بائیں طرف منہ کرے، اور اگر بائیں طرف سلام پھیرنا بھول گیا تو جب تک قبلہ کو پیٹھ نہ ہو، کلام نہ کیا ہو، کہہ لے۔ یہ تقریباً ہم نے 90 کے قریب سنتیں سیکھ لیں، بقیہ بھی کچھ اور سنتیں ابھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آج ہی سیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 90، سلام کے بعد سنت یہ ہے کہ امام دائیں بائیں کو انحراف کرے اور دائیں طرف افضل ہے، یعنی امام جب سلام پھیر دے
تو اپنا منہ دائیں طرف یا بائیں طرف کر لیں، یہ سنت ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ سیدھی طرف منہ کر لیں، جس طرح نمازیوں کے ساتھ سامنے بیٹھتے ہیں نا، تو اس طرح کر لینا یہ افضل ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔